हमारे चैनल में खुश आमदीद। आयशा मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा थी जो कभी अल्फाज में मुकम्मल बयान नहीं हो सकता। हम दोनों यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही दोस्त बन गए थे। वो बेहद जिंदा दिल, हंसमुख और शरारती सी लड़की थी। हर चीज़ में तजस्सुस, हर बात में दिलचस्पी। मेरी खामोश तबीयत और उसकी शोखी एक खूबसूरत इम्तजाज था। हमारे बीच एक ऐसी बेसाख्ता हम आहंगी थी कि दूसरों को लगता था जैसे बरसों की सहेलियां हों। शाम की चाय हो, लेक्चर के बाद का गपशप हो, या सर्दियों की रातों में छत पर बैठकर ख्वाब बुनना, हम हर लम्हा एक साथ थे। फिर एक दिन हमें यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश मिल गई। आयशा को कमरा 313 दिया गया और मुझे साथ वाले कमरे में। जब वो कमरा देखने गई तो वार्डन ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कहा, बस अगर कोई मसला हो तो फौरन बता देना। हमने हंसकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। हमें क्या खबर थी, ये हंसी जल्द ही खामोशियों में बदलने वाली है और हमारी दोस्ती का सबसे हसीन बाप खौफनाक हकीकत की धुंध में खो जाएगा। आयशा ने जब कमरा 313 संभाला, उसका अंदाज बदलने लगा। वो जो हर वक्त हंसती मजाक करती, अब चुप चुप सी हो गई थी। पहले पहल तो हमने समझा शायद हॉस्टल में नई जगह का दबाव है या घर की याद आ रही होगी, मगर दिन गुजरते गए और उसकी हालत बिगड़ती गई। एक रात वो मेरे कमरे में आई, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर खौफ छाया हुआ था। कांपती आवाज में बोली, तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे कोई तुम्हें घूर रहा हो, अंधेरे में बैठकर बस घूरता रहे? मैं हैरान रह गई। इससे पहले मैंने आयशा को कभी इतना कमजोर और सहमा हुआ नहीं देखा था। मैंने उसे पानी दिया और कहा, कभी कभी वहम भी हकीकत लगने लगता है, सब ठीक हो जाएगा। मगर वो सर हिलाती रही और बोली, नहीं, वो कोई वहम नहीं। मैं रोज उसे देखती हूँ, कभी आईने में, कभी खिड़की के पीछे, स्याह सा साया बस घूरता रहता है। उस लम्हे मुझे पहली बार लगा कि मामला मामूली नहीं है, मगर तब तक मैं नहीं जानती थी कि जिसे हम साया समझ रहे हैं वो दरअसल एक अंधेरा था जो आयशा को निगलने आ रहा था। आयशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब वो रातों को चीखकर उठ जाती और कई बार हमने देखा कि वो नींद में चलती, खुद से बातें करती या किसी कोने में बैठकर बस दरवाजे को घूरती रहती। मैं, ज़ैनब और आयशा की रूममेट नम्रा सख्त परेशान थी। नम्रा ने एक दिन बताया, कल रात जब मैं उठी तो आयशा फर्श पर बैठी बार बार बोल रही थी। मैंने कहा मत आना, मगर वो वापस आ गया है। हम सब ने फैसला किया कि आयशा को किसी माहिर से दिखाया जाए, मगर वो साफ इनकार करती। तुम लोग समझ नहीं रहे, वो कोई बीमारी नहीं, वो यहाँ है, ये कमरा, ये जिंदा है। हमने खुद कमरा 313 में जाकर रात गुजारने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी, हवा में गहरा बोझ और छत से टपकती बे आवाज सी नमी हमें वहां रुकने ना दे सकी। उसी रात मैंने ख्वाब देखा, आयशा एक अंधेरे कमरे में कैद है, दीवारों से खून बह रहा है और दरवाजे पर स्याह साया खड़ा बस हमें देख रहा है, खामोश मगर गालिब। अगली सुबह आयशा ने एक अजीब सी बात कही, अगर मैं चली गई तो दरवाज़ा मत खोलना, कोई भी आए मत खोलना। उसकी आंखों में एक पुरस्कार खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो अल्फाज से नहीं सिर्फ मौत से जुड़ी होती है। हमने वार्डन से दोबारा बात की। इस बार उनकी नज़रें झुक गईं। हिचकिचाते हुए बोली, कमरा 313, उसके बारे में कुछ अजीब बातें मशहूर है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं। बरसों पहले यहाँ एक लड़की थी, सहर। सहर का जिक्र सुनकर सबके चेहरे संजीदा हो गए। वार्डन ने धीरे से बताया, सहर यहाँ पढ़ती थी, तन्हा रहती थी और आहिस्ता आहिस्ता पागल हो गई। वो भी बार बार कहती थी कि कोई उसे देख रहा है, मगर एक दिन उसने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। हम सब सुन हो गए। और वो कौन सा कमरा था? मैंने पूछा। वार्डन ने आहिस्ता से कहा, 313। ये सुनते ही आयशा के अल्फाज गूंजने लगे, वो वापस आ गया है। हमने तहकीक शुरू की, पुरानी फाइलें, पुराने हॉस्टल रिकॉर्ड्स, लाइब्रेरी की कटी पटी रजिस्टर्स, और एक दिन हमें शहर की एक तस्वीर मिली। तस्वीर में वो खिड़की के पास खड़ी थी, मगर खिड़की के पीछे सफ़ेद धुंध में छुपा एक स्याह हैवला सा साया साफ नजर आ रहा था। हमने आयशा को ये सब बताना चाहा, मगर उसकी आंखें अब वीरान हो चुकी थी। वो कहती, मैं शहर से मिली हूँ। वो कहती है ये कमरा छोड़ने नहीं देता।
عائشہ کی باتیں اب دیوانگی میں بدل رہی تھی یا حقیقت کا نقاب اتر رہا تھا، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ مگر ایک بات واضح تھی، کمرہ 313 صرف اینٹوں کا کمرہ نہیں تھا، وہ ایک قید خانہ تھا جہاں سایہ زندہ رہتے تھے۔ ہم نے عائشہ کو ہاسٹل سے باہر لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ کمرہ 313 سے چند قدم دور جاتی اسے دورے پڑنے لگتے۔ وہ چیختی، اپنے بال نوچتی اور زمین پر گرتے ہی بس یہی کہتی، مجھے مت لے کر جاؤ، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ صرف ذہنی بیماری نہیں لگتی تھی۔ ہم نے ایک عالم دین سے رجوع کیا، وہ آئے، کمرے کے اندر گئے، مگر چند ہی لمحوں بعد باہر آ کر بولے، یہ جگہ پاک نہیں، یہاں کچھ دفن ہے، کوئی نہایت ناپاک روح جو یہاں قید ہے اور اب زندہ لوگوں کو اپنا قیدی بناتی ہے۔ ہم نے کمرے کی دیواروں پر سورہ بقرہ کی آیات آویزہ کیے، آذانیں چلائی، مگر ہر بار عائشہ کی حالت اور بگڑ جاتی۔ ایک رات عائشہ نے نمرہ کو جھنجھوڑ کر جگایا، آج وہ آئے گا مجھے لینے، اور تم میں سے کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ نمرہ ڈری مگر اسے یقین تھا یہ سب خواب ہے۔ مگر پھر روشن دان کے پاس سے ایک دعا سا اٹھا، کمرہ سرد ہو گیا اور اچانک عائشہ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ وہ ایک اجنبی زبان میں بولنے لگی جسے ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سنا تھا۔ ہم سب کمرے میں دوڑ کر آئے، مگر عائشہ اب ہم سے بہت دور تھی۔ اس کی آواز بدل گئی تھی، یہ میری ہے، اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور وہ سایہ پہلی بار ہم سب کو نظر آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہمیں یقین ہو گیا ہم عائشہ کو کھو چکے ہیں۔ عائشہ اب ہمارے درمیان ہوتے ہوئے بھی ہم سے بہت دور تھی۔ اس کی آنکھیں اکثر خالی خالی ہو جاتی، جیسے کسی گہرے اندھیرے میں جھانک رہی ہو۔ کبھی کبھار وہ ہنستی، مگر وہ ہنسی زندگی کی نہیں بلکہ کسی اور ہی دنیا کی لگتی۔ ہم نے آخری بار ہمت کی اور شہر کے ایک مشہور روحانی معالج مولانا شفیق صاحب کو ہاسٹل بلایا۔ وہ بہت وقت لے کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ قرآن پاک، لوبان اور کئی عملیات کے کتب تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مولانا رک گئے، کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ صرف جن نہیں، یہ کوئی باندھی گئی روح ہے، کسی نے اسے یہاں قید کیا ہے اور اب وہ ہر آنے والی بے قصور روح کو قید کر رہا ہے۔ مولانا نے تلاوت شروع کی، آیات گونجنے لگی، لوبان کی خوشبو اور آیات کا اثر کمرے میں پھیل گیا۔ لیکن اچانک عائشہ چیخنے لگی، بس کرو، تم نہیں جانتے وہ کیا ہے، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دیوار سے سر مارنا شروع کیا اور کمرے کی لائٹس خود بخود جل بجھنے لگی۔ کھڑکی زور زور سے بجنے لگی، جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مولانا نے شدت سے تلاوت جاری رکھی، کمرہ لرزنے لگا، عائشہ زمین پر گر گئی اور کانپنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، ہم سب رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کی سانس بند ہو چکی تھی۔ ہم نے اس کے جسم کو ہلایا، لیکن وہ جواب نہ دیتی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، جیسے کسی دور کی چیز کو گور رہی ہو، شاید وہی سایہ جو آخرکار اپنی قیدی لے گیا تھا۔ عائشہ کی موت کے بعد سارا ہاسٹل سناٹے میں ڈوب گیا۔ نہ صرف ہم دوست، بلکہ ہاسٹل کی وارڈن، اسٹاف اور کئی لڑکیاں گہرے صدمے میں تھی۔ اس اچانک اور پراسرار موت کو کوئی دل سے قدرتی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم میں موت کی وجہ دل کا دورہ لکھی گئی، لیکن ہم جانتے تھے یہ صرف آدھا سچ تھا۔ اس رات کے بعد کمرہ 313 کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس پر بڑا سا تالا لگا دیا گیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ کئی لڑکیاں دعویٰ کرتی تھی کہ رات کو اس کمرے سے کسی کے رونے، چلانے یا ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ نمرہ ایک دن بولی، تمہیں یاد ہے عائشہ کہتی تھی وہ واپس آئے گی، کیا تم نے کبھی سوچا وہ اب بھی وہی ہے؟ ہم اکثر دروازے کے سامنے جا کر رک جاتے، کچھ کہے بغیر واپس آ جاتے۔ میں نے ایک رات خواب میں عائشہ کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھی تھی، وہی سفید کپڑے، وہی کمرہ 313۔ اس نے صرف ایک بات کہی، مجھے وقت پر بچا سکتے تھے مگر تمہیں دیر ہو گئی۔ میں چونک کر اٹھی، پسینہ پسینہ تھی، اور تب سے آج تک ہر سال اس کی برسی پر میں اس ہاسٹل جاتی ہوں، اس کمرے کے دروازے پر پھول رکھتی ہوں اور بس اتنا کہتی ہوں، معاف کر دینا عائشہ، ہم دیر کر گئے تھے۔ عائشہ کی موت کے بعد بہت کچھ بدل گیا۔ ہم سب نے اپنی تعلیم مکمل کی، ہاسٹل چھوڑا اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ایک چیز کبھی پیچھا نہ چھوڑ سکی، وہ احساس جرم۔ کیا ہم واقعی دیر سے سمجھے؟ کیا ہم وقت پر مدد کرتے تو وہ بچ سکتی تھی؟ کیا اس پر واقعی جنات کا سایہ تھا؟
یا وہ کمرہ خود کسی شیطانی عمل کی گرفت میں تھا؟ ہمیں کبھی ان سوالوں کا مکمل جواب نہیں ملا۔ 1 سال بعد جب میں دوبارہ اس ہاسٹل گئی تو وارڈن نے بتایا کہ کمرہ 313 اب مستقل بند ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تالے اکثر خود بخود کھل جاتے ہیں، اور ایک بار رات کے وقت وہاں سے روشنی چلکتی دیکھی گئی، حالانکہ بجلی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈا تھا، مگر ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے دروازے کی دوسری طرف کوئی ہے، کوئی جو اب بھی انتظار کر رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک آخری دعا کی، یا اللہ، اگر عائشہ کی روح کسی اذیت میں ہے تو اسے سکون عطا کر، اور اگر کسی جال میں قید ہے تو اسے رہائی دے۔ اور شاید اسی رات خواب میں عائشہ مسکراتی ہوئی ملی، نہ خوف نہ سناٹا، بس ایک نورانی سکون، جسے وہ آخر کار آزاد ہو گئی ہو۔ وقت کے ساتھ زخم بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ یادیں دل میں ایسے نقش ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر ان کا عکس باقی رہتا ہے۔ عائشہ کی کہانی بھی ایسی ہی ایک سچائی بن گئی، خوف، دوستی اور غفلت کی کہانی۔ ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر جب بھی کوئی تنہائی میں بیٹھتا تو ذہن خود بخود کمرہ 313 کی طرف چلا جاتا۔ کبھی عائشہ کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی اس کی سسکی۔ نمرہ نے بعد میں نفسیات میں اسپیشلائزیشن کی، شاید اس امید پر کہ وہ ایسے معاملات کو بہتر سمجھ سکے۔ میں نے لکھنا شروع کیا، اور آج جو تم پڑھ رہے ہو وہی کہانی ہے، عائشہ کی، ہم سب کی، اور اس کمرے کی جو آج بھی بند ہے، مگر شاید کبھی خالی نہیں ہوا۔ اس واقعے نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی اپنے کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگے، جب وہ بار بار مدد مانگے، تو ہمیں رکنا چاہیے، سننا چاہیے، اور فوراً عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی جب ہم مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ عائشہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، مگر اس کی یاد، اس کی خاموش پکار اور اس کا دکھ کمرہ 313 کی دیواروں میں ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔